اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون۔ من عمل صالحا جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر وہ مرد ہو او انثیٰ یا عورت، وہ مومن اور وہ ہو ایمان رکھنے والا، فلنحیینہ پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے ان کو حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں اجرہم ان کے اجر کی صورت میں بِأَحْسَنِ جو بہت بہتر اچھا ہوگا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پھر جب آپ پڑھیں قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس پناہ مانگیے اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان بے شک نہیں ہے اس کے لیے شیطان کے لیے کوئی غلبہ علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ انما سلطان بے شک اس کا غلبہ علی الذین یتولون ان پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون اور ان پر ہے جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً اور جب تبدیل کر کے لاتے ہم کوئی آیت مکان آیت دوسری آیت کی جگہ، واللہ عالم اور اللہ خوب جانتے ہوتے ہیں، بما ينزل کہ کیا چیز اس نے اتارنا ہے۔ قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے، انما انت مفتر بے شک آپ تو گھڑ کے لانے والے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثریت ان کی وہ نہیں جانتی۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ دنیا اس کی رونقیں ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو اللہ کے پاس تم نیک عمل کر کے بیچتے ہو یہ باقی رہنے والے ہیں۔ اب نیک عمل کے بارے میں ذکر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی جو بھی نیکی کا عمل کرے، عبادت کا عمل کرے، عمل صالح۔ عمل صالح جس کو قرآن کریم عمل صالح کہتا ہے، نیک عمل، اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ وہ عمل کریں، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے جذبے سے کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ تین شرطیں پائی جائیں تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو جس نے بھی عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، من ذکر او انثی مرد ہو کہ عورت، سب کا ایک ہی حکم ہے، وہو مومن اور وہ ہو بھی ایمان رکھنے والا، صحیح عقیدے والا ہو، فلنحیینہ حیاتاً طیبہ تو البتہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟
یہ دنیا میں اللہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں جنت کی شکل میں اعلیٰ زندگی ملے گی، تو دنیا میں حیات طیبہ کیسی ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ دنیا میں حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حیات طیبہ قناعت والی زندگی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ مفہوم اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور ان میں ایک مفہوم زیادہ جامع ہے کہ صبر شکر والی زندگی یہ حیات طیبہ ہے، اطاعت والی صبر شکر والی زندگی یہ حیات طیبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مومن کی بھی اللہ نے عجیب شان بیان کی ہے کہ اگر اللہ اس کو خوشی دیں، راحت دیں، صحت تندرستی دیں تو یہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا شکر کرنا یہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی اللہ مصیبت دیں، پریشانی دیں، بیماری دیں تو یہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو یہ حیات طیبہ، انسان پہ خوشی کا حال آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، غمی پریشانی کا حال آئے تو بے صبری، جزا فضا، رونا دھونا، ٹینشن اور پریشان ہونا، اس کی بجائے وہ صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارتا ہے، تو یہ حیات طیبہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، البتہ ہم ضرور دیں گے ایسے لوگوں کو جو نیک عملوں والے ہیں، اجرہم، ان کے نیک عملوں کا اجر، ان کے نیک اعمال کا بدلہ، اجر اور ثواب جو آخرت میں ہوگا اس کی شکل میں دیں گے، اور یہ جو اللہ آخرت میں ان کو اجر ثواب دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کیے ہوئے عمل سے بہت اعلیٰ اجر ملے گا، کہ عمل ایک کیا اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں، اور اس کو بھی بڑھا کے اللہ 700 درجے زیادہ بھی ثواب کر دیتے ہیں، تو بِأَحْسَنِ، ان کا یہ اجر زیادہ اچھا اللہ دیں گے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل سے بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ادب بتلایا، جو قرآن یہ مضامین بیان کر رہا ہے، یہ جو ہے نا انسان کی نیکیاں، اعمال صالحہ کو بیان کر رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کا ادب بتلایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب بھی آپ پڑھیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیں، استعاذہ پڑھ لیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ لے لو اللہ کی، یعنی یوں کلمات کہو، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو قرآن کریم چونکہ بہت خیر و برکت والی کتاب ہے، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اور اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک وقت میں بہت ساری نیکیاں قرآن کی نسبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، تو اس میں امکان ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس کو قرآن پاک کی تلاوت سے پھیر دے، اور اس کے دل میں دنیا کی مصروفیتیں لا کر قرآن سے اس کو دور کر دے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لو۔ بعض حضرات نے اس کو کہا کہ یہ واجب ہے قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا، بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ سنت ہے قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ انہ لیس لہ سلطان، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن بے شک لیس لہ، نہیں ہے اس شیطان کو سلطان، کوئی غلبہ حاصل ہوتا یا اس کا زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان لوگوں پر جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جو ایمان کی زندگی، عمل صالح کی زندگی پہ ہیں، ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے نہیں بہکا سکتا۔ ہاں وسوسے اور ان کو بھی پریشان کرنا یہ شیطان کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ شیطان کے قابو میں آ جائے۔
اور شیطان ان پہ سوار ہو جائے۔ انما سلطانو، بے شک شیطان کا غلبہ، اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے، علی الذین یتولون، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے کہنے میں چلتے رہتے ہیں، تو شیطان ان پہ سوار ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز کا وقت آیا تو جو نیک آدمی ایمان والا ہے وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، اذان سنتے اٹھ کھڑا ہوا تو شیطان نے اس پہ زور ڈالا کہ ابھی نہ پڑھ، بعد میں پڑھ لینا، ابھی یہ تیرا کام فلاں کام، لیکن اس نے شیطان کو جھٹک دیا، کھڑا ہو گیا، اب اس پہ شیطان کا زور نہیں چل سکا۔ اور دوسرا ایک نافرمان آدمی اذان سنی اور اس نے سنی انسنی کر دی، اور ذہن میں لایا کہ میرا یہ بھی کام، فلاں بھی کام، فلاں بھی کام، تو یہ اس پہ شیطان سوار ہے۔ اب اس نے ایک نماز چھڑوائی، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے گناہ اس سے اس نے کروائے، تو گناہ پہ گناہ کرواتا جاتا ہے۔ یہ اس کا غلبہ، یہ اس کا زور ہوتا ہے۔ تو بے شک اس کا غلبہ ہے ان لوگوں پہ یتولون، جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، والذین هم به مشرکون، اور ان لوگوں پہ شیطان کا زور چلتا ہے جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، یعنی جو مشرک لوگ ہیں، شرک کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ بھی شیطان کے غلبے میں رہتے ہیں اور شیطان ان پہ سوار رہتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اس آیت مبارکہ کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکامات میں کچھ وقت کے ساتھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جیسے پہلے شراب حلال تھی تو سن 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح پہلے کافرہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح حلال تھا، اور 3 ہجری میں اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور اس طرح بہت سے احکامات پہلے تھے، بعد میں ان کو تبدیل کیا گیا۔ تو اس پہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر تبدیل تو نہ ہوتا، اللہ کی بات میں تو تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کا تبدیل ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ نبی خود گھڑتے ہیں یا اپنی طرف سے بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمتوں کے اوپر یہ احکام کا منسوخ کرنا اور ان کا تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال اس کی کہ جیسے ایک بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ تجویز کر کے لکھ کے دیتا ہے، 3 دن کہتا ہے کہ تم نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اور 3 دن کے بعد وہ مریض پھر جاتا ہے تو ڈاکٹر وہ نسخہ تبدیل کر کے اور نسخہ لکھ دیتا ہے۔ اب وہ 3 دن کے لیے دوائی لکھتا ہے، یا ہفتے کے لیے لکھتا ہے، یا 2 دن کے لیے لکھتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ اس وقت اس مریض میں یہ علامات ہیں، تو اس دوائی سے 3 دن میں یہ اس کے مزاج میں، بیماری میں تبدیلی آئے گی، تو 3 دن کے بعد یہ دوائی اس کے لیے مفید نہیں ہوگی اور دوائی اس کے لیے تجویز کی جائے گی۔ تو پہلی حالت کے مطابق 3 دن کا اور نسخہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے مزاج طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اور ڈاکٹر نسخہ پھر اگلے 3 دن کے لیے تجویز کرتا ہے، پھر تیسری بار ڈاکٹر اس کو آنے کو کہتا ہے، اور تیسری بار کے بعد طبیعت اور بہتر ہوتی ہے تو اور نسخہ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ اعتراض ڈاکٹر پہ نہیں کر سکتا، آپ عجیب ڈاکٹر ہو، تمہیں ڈاکٹری آتی نہیں ہے، تم نے پہلے 3 دن یہ دوائی استعمال کروائی، اب وہ دوائی تم نے ختم کر کے اب نئی دوائی تم 3 دن کے لیے استعمال کر رہے ہو، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ پہلے نہیں تمہیں پتا تھا یہ دوائی، تم پہلے دن کیوں نہ دے دیتے؟ تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مریض کی طبیعت کے موافق، اس کے احوال کے مطابق نسخے تجویز کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے اوپر مختلف ادوار آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس دنیا کا آغاز ہوا، یہ ابتدا طفولیت بچپنا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ یہ اپنے زمانہ عروج کو یہ انسانیت پہنچی۔ تو احکام اس طرح انسانوں کے زمانے اور احوال کے موافق تبدیل ہوتے رہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت تھا۔
تو اس لیے فرمایا کہ یہ احکام کی تبدیلی یہ نہیں مطلب اس کا کہ اللہ کے علم سے یہ چیز باہر تھی، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اور وہ اللہ نے حکم بھیجا ہی اتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ختم کر کے اگلا نسخہ اللہ بھیج دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدل کر لاتے ہیں کوئی بھی آیت مکان آیتن، کسی دوسری آیت کی جگہ، یا کوئی حکم دوسرے حکم کی جگہ، واللہ عالم، اور اللہ کو یہ پہلے سے خوب معلوم ہوتا ہے، بما ينزل، کہ کیا چیز اس نے، کیا حکم اس نے نازل کرنا ہے، بھیجنا ہے۔ قالو، تو یہ کم عقل سمجھ بیٹھے کہنے لگے، انما انت مفتر، کہ بے شک یہ کلام ایک کلام الہی نہیں، یہ آپ کا اپنا کلام مفتر گھڑا ہوا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، تو بلکہ اکثریت ان لوگوں کی جانتی سمجھتی نہیں ہے، اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے خدا پہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے قرآن کو نعوذ باللہ جھٹلا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا